السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز مکانی، شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرمائے۔ آج ہم بیان کرنے والے ہیں بہت ہی پیارا واقعہ، انشاءاللہ تعالیٰ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور سنیں، اور چینل پہ نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو آج ہم بیان کرنے والے ہیں کہ دہلی کی جامع مسجد آخر کیوں بنی، اس کی کیا وجہ رہی، کیا بنا رہی کہ جو دہلی کی جامع مسجد کا وجود ہوا اور دہلی کی جامع مسجد جو منظر عام پر آئی۔ تو غور سے سنیں، شاہجہاں بادشاہ کا دور حکومت تھا۔ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب میں عرش اعظم پر ایک مسجد دیکھی، اور مسجد خواب میں دیکھنے کے بعد اسے یہ حکم ہوا کہ اسی طریقے کی مسجد زمین پر بنوائی جائے۔ بادشاہ جب خواب سے بیدار ہوا، صبح ہی بے چین ہو گیا۔ اس نے سارے انجینئروں کو بلایا، بڑے بڑے جو ٹاپ کلاس کے مستری تھے انہیں اپنے دربار میں بلانے کے بعد اور ان سے کہا جو مسجد میں نے خواب میں دیکھی ہے اس مسجد کو بنائیے۔ اب دوستو خواب میں دیکھوں بنائے کوئی اور، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سارے انجینئر پریشان تھے۔ آخر نقشہ بنا کے کاغذ پہ لاتے تھے کہ فلاں ہو سکتا ہے کہ اس طریقے کی مسجد ہو جو بادشاہ نے عرش اعظم پر دیکھی ہے۔ کوئی کیسا ہی نقشہ بنا کے لاتا، کوئی کیسا ہی نقشہ بنا کے لاتا، آخر بادشاہ سب کو فیل کر دیتا۔ اسی دوران ایک اللہ کے ولی چاندنی چوک جو ہوا کرتی ہے آج، اسی جگہ پر رہا کرتے تھے۔ تو وہاں پر ایک انجینئر جو ان کا مرید تھا وہ ان کی بارگاہ میں پہنچا اور بہت پریشان تھا۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ بیٹا کیا وجہ ہے، کس لیے تم پریشان ہو؟ کہا بادشاہ سلامت نے جو ہے ایک مسجد کہیں عرش اعظم پر دیکھی ہے، اسے بنانے کا حکم دیا ہے۔ اب ہم نقشہ بنا کے دیتے ہیں، بادشاہ سلامت فیل کر دیتے ہیں۔ تو ان بزرگ نے اس انجینئر سے فرمایا میرے قریب آ، وہ میں جانتا ہوں اس مسجد کا نقشہ کیسا ہے۔ اللہ کے ولی نے اس انجینئر کے سر پر اپنی چادر کو ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد کچھ ہی دیر کے بعد فرمایا کہ بیٹا کچھ نظر آیا؟ کہاں وہ مسجد مجھے نظر آ رہی ہے۔ اس نے فوراً جلدی وہ نقشہ اتار لیا، اور اتارنے کے بعد وہ بادشاہ سلامت کے پاس پہنچا اور کہا لیجئے سرکار دیکھیے یہ مسجد ہے۔ جیسے ہی شاہجہاں نے اس کو دیکھا فوراً پسند آ گئی۔ کہا دل کے یقین سے، دل کی عطا گہرائیوں سے اس نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، آج وہ نقشہ میری نظر کے سامنے آ گیا۔ اور بادشاہ نے اسے حکم دے دیا کہ یہ مسجد بنوائی جائے، لیکن بنوانے سے پہلے ایک شرط ہے میری، مسجد کی بنیاد وہ رکھے گا جس کی کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہ ہوئی ہو، اور جس کی عصر اور عشاء کی سنت بھی نہ چھوٹی ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کی کبھی تکبیر اولیٰ نہ چھوٹی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کئی دن گزرتے گئے، شبانہ روز گزرنے کے بعد جب کوئی سامنے نہ آ سکا تو بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں اس کی بنیاد رکھتا ہوں۔ لوگوں نے وہیں پر چیمی گوئیاں شروع کر دیں اور کہا بادشاہ سلامت آپ نے تو شرط لگائی تھی کہ جس کی عصر اور عشاء کی سنت غیر مؤکدہ بھی نہ چھوٹی ہو، اور جس کی تہجد کی نماز نہ چھوٹی ہو، جس کی تکبیر اولیٰ نہ چھوٹی ہو، وہ اس کی بنیاد رکھے گا، پھر آپ کیسے آگے؟ تو بادشاہ کی خوشی سے آنسو نکل پڑے۔ کہا اے لوگو،
میں وہ اللہ کا بندہ ہوں، الحمدللہ آج تک نہ میری تہجد کی نماز چھوٹی ہے، نہ عصر اور عشاء کی سنت غیر مؤکدہ بھی نہیں چھوٹی، اور نہ تکبیر اولی چھوٹی ہے۔ آج میرا راز کھل گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ بکرۃ وصیلا۔ پہلے کے وہ بادشاہ ہوا کرتے تھے جب اس قدر اللہ اس کے رسول کے فرمان پر لوگ چلا کرتے تھے تو دہلی میں جامع مسجد بنا کر کھڑا کیا کرتے تھے اور لال قلعہ، تاج محل جیسی عمارتیں بناتے تھے۔ اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلا کرتے تھے۔ نبی کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال کے جب زندگی گزارتے تھے تو ہندوستان پر مسلمان حکومت کر رہا تھا۔ میری ملت کے نوجوانوں، اور جس دن سے ہم نے اللہ اس کے رسول کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، صراط مستقیم کو چھوڑ دیا ہے، اس دن سے ہمارے اوپر تباہی پر تباہی اتر رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم اور آپ سب کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستوں، میں بیان یہ کر رہا تھا، پھر بادشاہ شاہ جہاں نے اس کی بنیاد رکھی، اور رکھنے کے بعد پھر اس مسجد میں اب بعض لوگ سوچنے لگے، لوگ باتیں کرنے لگے کہ جس کی بنیاد رکھنے میں بادشاہ نے اتنی بھاری شرط لگائی ہے، تو پھر اس مسجد کی افتتاح میں، یعنی مسجد کے اس کے آغاز میں، اس میں نماز شروع کروانے میں بادشاہ پتہ نہیں کون سی شرط لگائے گا۔ پھر بادشاہ نے تالا لگا دیا۔ بادشاہ ہر دن اس کے باہر مصلی بچھا کے نماز پڑھتا، اور پھر جو ہے دعا کرنے لگا کہ یا اللہ، مسجد بنوانے کا حکم تھا، مسجد بنوا دی ہے، لیکن اب اس کو شروع ایسے نہیں کیا جائے گا۔ دعا کرنے لگا مدینے کی طرف لو لگا کر، اور کہتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مسجد تو بن گئی، لیکن اب جب تک آپ تشریف نہیں لائیں گے اس مسجد میں، جب تک اس مسجد میں نماز شروع نہیں کی جائے گی۔ آپ تشریف لائیں گے، نماز ادا کر کے تشریف لے جائیں گے، تب جو ہے اس میں نماز شروع ہوگی۔ تو بادشاہ نے حوض بنوا دیا۔ ہر دن پانی اس کا بدلا جاتا تھا، دوسرا پانی بھرا جاتا تھا، ہر دن بدلا جاتا تھا، دوسرا بھرا جاتا تھا۔ کافی دن گزر گئے، یوں ہی مسجد میں کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ میری ملت کے نوجوانوں، غور سے سننے کی بات ہے، ایک دن بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اور وہیں حوض پر آپ نے بیٹھ کر وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد سرکار چلے گئے۔ پھر وہ جمعہ کی رات تھی، یعنی کہ جمعرات کا دن گزر کے جمعہ کی رات آئی، تو بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ سرکار تشریف لائے ہیں، اور پھر سارے علماء، حفاظ اور جتنے وزیر وزراء تھے سب کو بلایا اور کہا آج جمعہ کی نماز ادا کی جائے گی۔ تو لوگ کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، آپ نے شرط لگائی تھی کہ کوئی بھی اس وقت تک مسجد میں نماز ادا نہیں کرے گا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف نہ لائیں گے۔ تو وہ بادشاہ سلامت یہی کہا کرتے تھے، یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو، یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو، سینکڑوں کے دل منور کر دیے، اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو۔ دوستو، سرکار تشریف لائے، سارے علماء حفاظ جو ہے جب مسجد میں پہنچے تو کہا بادشاہ صاحب، آپ نے تو شرط لگائی تھی کہ سرکار نہیں آئیں گے جب تک مسجد میں نماز نہیں ہوگی۔ کہا دیکھ نہیں رہے ہو، سرکار آ کے چلے بھی گئے، خوشبو آ رہی ہے۔ تو لوگ کہنے لگے بادشاہ سلامت، ہمیں ثبوت چاہیے، ثبوت چاہیے۔ تو کہا ثبوت آئیے میں دکھاتا ہوں۔ آپ اس حوض کے پاس لے کے گئے، دیکھا تو ابھی تک پانی بہہ رہا تھا، کیونکہ کوئی اس میں نماز ہی نہیں ادا کرتا تھا، نہ دن میں نہ رات میں۔ تو رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حوض سے وضو کیا، اور وہ وضو کا پانی نالی میں بہہ رہا تھا۔ سبحان اللہ بکرۃ وصیلا، اللہ اکبر کبیرہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، دل باغ باغ ہو گیا۔ دوستو، پھر جو ہے اسی جگہ پر بادشاہ نے وہ جالی لگوا دی، وہاں پر کوئی بھی بیٹھ کے وضو نہیں کرتا، اور لکھ دیا گیا ہے وہاں فارسی میں کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تھا۔ تو دوستو، آج کا یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور آپ ہمارے چینل پہ اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، یار دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ دعاؤں سے نوازتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔